بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم فاروق. آج 30 دسمبر ہے اور آج رات تک الیکشن کے جو نامینیشن داخل کیے گئے تھے اس کی اسکروٹنی کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اور وہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن، اور لگ کیا رہا ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور دوسرے لاڈلے کو، جس کو لایا گیا ہے لندن پلان کے ذریعے، اس کو لا کے یہاں پہ جس طرح سے جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح سے پروپوزر سیکنڈر یعنی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طرح عدالت کے احاطے سے سیشن جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے سے اس کی عدالت سے پولیس اندر آتی ہے اور وہ اس طرح سے گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، تو اس طرح سے ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. ان کے پیچھے حکومت، وہ بھی پیپلز نون لیگ کی ہے، اور جو طاقتور اور اسٹیبلشمنٹ جو ہلکے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نون یا نواز شریف جس کو لایا گیا ہے، جس کے لیے پوری تمام این آر او دیے گئے، ان کے سارے کیسز واپس کیے گئے، جس طرح سے ان کو لاڈلے کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود لاڈلا یہ کہتا ہے کہ مجھے بالکل فیلڈ اکیلا مجھے بھاگنے کے لیے دے دی جائے. تو جس طرح حقیقت میں جو نظر آ رہا ہے، جو ویڈیوز کی لاتعداد آ رہی ہیں، جس طرح سے سیالکوٹ میں عثمان ڈار اور عمر ڈار کو جس طرح 50 آدمی سویلین ڈریس میں آئے اور وہ روپوشی میں تھے، ان کو گرفتار کر کے ایک ہوٹل سے لے گئے. تو یعنی خواجہ آصف کو وہاں پہ 2018 میں بھی اسی طرح سے اس نے فون کیا تھا باجوہ صاحب کو، اور جو قمر جاوید باجوہ کو، کہ وہ میری سیٹ جا رہی ہے، مجھے میری مدد کی جائے، تو اس کو 100-150 ووٹوں سے جتوایا گیا اور اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، دفعہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے اب پھر اس کے لیے وہ فیلڈ فراہم کی جا رہی ہے جس میں عثمان ڈار کی والدہ کو، جن کے ساتھ ماضی میں بھی بہت کچھ ہوا، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، ان کے گھر میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوئی، پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کی والدہ کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ ان کے کاغذات، ان کی بہو کے، عمر ڈار کی جو وائف ہے وہ بھی الیکشن، وہ ان کی سیکنڈ ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھی، ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے، اور جو ان کی والدہ ہے عمر ڈار کی، ان کے بھی کاغذات کو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ ان کا کوئی پلاٹ تھا، کوئی اس میں کوئی بے قاعدگی تھی یا اس میں کوئی مسئلہ تھا، حالانکہ ایسا کوئی پلاٹ تھا نہ کچھ تھا. اسی طرح سے صنم جاوید جو مریم نواز کے مقابلے پہ داخل کیا، اس کے کاغذات کو مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے مانسہرہ میں نواز شریف کے کاغذ کے مقابلے میں جو اعظم سواتی ہیں، ان کو بھی ان کے کاغذات کو بھی مسترد کیے جا رہے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسترد کر دیے گئے بلکہ، اور مراد سعید کے کاغذات بھی یعنی اس طرح سے 1000 سے زائد کاغذات نامزدگی جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جی ون سائڈ سارا کام ہو رہا ہے. بھائی اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی طاقتور حلقوں کو، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنے ایفرٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اٹھا کے ویسے ہی اس کا کل حلف لے کے اس کو وزیر اعظم پاکستان ڈکلیئر کر دیا جائے. اتنے الیکشن کرنے کی، اتنے اخراجات، اتنے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، اتنا مذاق اڑ رہا ہے اس گورنمنٹ کا بھی، اور اس میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ذمہ دار ادارے اور جو طاقتور حلقے ہیں، جو ان کی ساری جگ ہسائی ہو رہی ہے. یہ کر کیا رہے ہیں اس میں کہیں سے بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح عدلیہ بھی وہی
کام کر رہی ہے، چند ایک ججز کو چھوڑ کے جو عدلیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرنے جا رہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے، حالانکہ پہلے کہا گیا تھا کہ RO سے کے بجائے عدلیہ سے لیا جائے لوگوں کو الیکشن کے لیے، الیکشن کا اسٹاف جو ہے وہ عدلیہ سے لیا جائے، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہی RO جو نواز شریف کے لگائے ہوئے ROs تھے سارے جتنے، وہ پورے پاکستان میں مسلط کیے گئے، ان کو کہتے ہیں ان کے ذریعے الیکشن لڑائے، وہ سارے آپ کے سامنے آپ کے کاغذات کو نام مسترد کر رہے ہیں، آپ کے نامنیشن پیپر میں طرح طرح کے آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، اور مخالف جو نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں کی جو کارکردگی اور جو کاغذات ہیں وہ ان کو ویسی بغیر اسکوٹنی کے پاس کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا قانون اور کون سا اس کے آئین کے تحت یہ سب سارے کام ہو رہے ہیں، جبکہ عمران خان کے بھی کاغذات لاہور کے جو ان کو بھی مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کہتے ہیں جی جج کی سپرنٹینڈنٹ کے دستخط نہیں ہے، جبکہ سب کچھ موجود ہے، جھوٹے الزامات لگا کے کاغذات کو نامزد اس کو مسترد کیا جا رہا ہے PTI کے لوگوں کے۔ تو یہ الیکشن ان کو پھر دوبارہ کرانے پڑیں گے، اتنے ایفرٹس کرنے کے بجائے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے چوتھے دفعہ، اور ان کو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چاہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، جو ان کے من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے الیکشن کرانے کی؟ ویسے ظاہر ہے جب آپ نے مسلط ہی کرنا ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ PTI میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ PTI نے تو سب سے زیادہ نامنیشن پیپر داخل کیے ہیں پورے ملک سے، اس کے باوجود آپ 1000 ریجیکٹ کر دیں، 1500 ریجیکٹ کر دیں، اس کے بعد بھی نامنیشن 1500 نامنیشن پیپر آپ پاس ہو چکے ہیں۔ الیکشن سے PTI کو باہر آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس درخواست ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ کا حامی ناصر، السلام علیکم۔